السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. یہ اللہ تبارک و تعالی نے متوفی عنہا زوجہا، جس عورت کی شوہر کی وفات ہو جائے اس کے کیا احکام ہیں، ان احکام کے ضمن میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور تم نکاح کا عقد نکاح پکا نہ کرو، پورا اس کو کرنے کا، عقد نکاح کرنے کا پختہ ارادہ نہ کرو. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ مدت اخیر تک پہنچ جائے. مکتوب حتی یکتب الکتاب، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب اپنے وقت کو پہنچ جائے. کتاب مکتوب کے معنی میں ہے لکھی ہوئی چیز، طے کی ہوئی چیز، یعنی طے کی ہوئی مدت. جو وقت اللہ تبارک و تعالی نے طے کیا ہے 4 مہینے 10 دن کا، یہ اجل تک پہنچ جائے، یعنی اپنے اخیر تک پہنچ جائے، مدت مکمل ہو جائے. جب تک مکمل نہ ہو تب تک تعریض میں، توریے میں، کنایے اور اشارے میں نکاح وغیرہ کی بات کی جا سکتی ہے، پیغام دیا جا سکتا ہے. البتہ نہ تو صراحت کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے اور نہ ہی عزم اور پختہ ارادہ کیا جا سکتا ہے عقد نکاح کا. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 4 مہینے 10 دن کی مدت کے درمیان کسی نے اگر مثال کے طور پر عقد کر لیا، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَلَٰكِن لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم خفیہ طور پر، سری طور پر، رازدارانہ وعدہ مت کرو، عہد مت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے وعدے کا لین دین مت کرو، وعدہ لے لو، وعدہ دے دو، ایسا مت کرو. جب یہ سری طور پر، خفیہ طور پر منع کیا جا رہا ہے تو اعلانیہ طور پر تو بدرجہ اولا منع ہوگا. سری طور پر منع ہے تو اعلان کر کے، بتا کر کے یہ کام کرنا تو اور بھی زیادہ منع ہے، حرام ہے، غلط ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں صراحت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقد نکاح مکمل، عقد نکاح کا عزم نہ کرو اس مدت میں. یہ چیز صاف صاف لفظوں میں منع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ چھیڑا گیا ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر یہ کام کر لیا اور 4 مہینے 10 دن کے بیچ میں مثال کے طور پر عقد نکاح کر لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ اسے مان لیا جائے گا، چلا دیا جائے گا، یا کوئی اور صورت ہے اس کی؟ تو اس سلسلے میں جو چیز اجماع کے اندر موجود ہے، اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری امت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے، امت میں اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا: لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے، یعنی کوئی کام ضلالت و گمراہی ہو اور پوری امت اس پر اتفاق کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اسی لیے اجماع جو ہے نا، اجماع یہ شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے. اگر کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے، واقعی اجماع ہو جائے جیسے اجماع ہونا چاہیے، تو وہ چیز پھر طے تمام ہو جائے گی اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اس کی خلاف ورزی کرنا درست نہیں ہوگا. اجماع شریعت کے مصادر میں سے ایک مصدر ہے، اس کے سورسز میں سے ایک سورس ہے. صحیح اور راجح قول کے مطابق امت کے علماء اور خاص طور پر کتاب و سنت کے دلائل ہیں اس پر، اور اس کا الگ موقع ہے. تو وہ ساری چیزیں بہرحال یہاں پر موجود ہیں. تو اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نے اگر 4 مہینے 10 دن کے درمیان کسی خاتون سے جس کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، اس سے اس نے عقد کر لیا ہے، نکاح کر لیا ہے، اب چاہے سری طور پر کیا ہو اور وہ چیز ظاہر ہو جائے یا نہ ظاہر ہو، یا پھر ظاہری طور پر کر لے، دونوں صورتوں میں وہ عقد نکاح باطل ہے، وہ عقد نکاح باطل ہے، حرام ہے نکاح کرنا، اور یہ عقد حرام ہے، باطل ہے، اور یہ ویلڈ نہیں ہے، یعنی اس کا یہ عقد نکاح نہیں مانا جائے گا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس عقد نکاح کی وجہ سے جو حرام پیریڈ میں کیا گیا، غلط کیا گیا، کیا اس کی بنیاد پر وہ عورت حرام ہو جائے گی؟ یعنی 4 مہینے 10 دن کے بعد پھر سے اگر وہ مثال کے طور پر پیغام دے اور اس کے بعد نکاح کرنا چاہے تو اس کی گنجائش اس کے لیے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں امت کے علماء کی 2 رائے ہیں.
دو رائے ہے. بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس کا عقد جو اس نے کیا تھا وہ عقد غلط تھا، باطل تھا، وہ اپنی جگہ پر آیا ہی نہیں، اس کو مانا ہی نہیں جائے گا. لیکن اب وقت گزر چکا ہے، 4 مہینے 10 دن مکمل ہو چکے ہیں، اس لیے مثال کے طور پر اگر وہ اب نئے سرے سے پیغام دیتا ہے اور نکاح کرنا چاہتا ہے تو نئے سرے سے عقد نکاح کیا جا سکتا ہے، پیغام دے کر کے نکاح ہو سکتا ہے. وہ عورت اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی یہ بول کر کے کہ اس نے 4 مہینے 10 دن کے بیچ میں پیغام نکاح دیا تھا، اس وجہ سے وہ عورت حرام نہیں ہو جائے گی کہ اس کے بعد میں نکاح نہ کر سکے، بلکہ اس کے لیے جائز ہوگا. یہ تو اہل علم کا ایک طبقہ اس رائے پر ہے. دوسری جو رائے ہے، دوسرا جو قول ہے امت کے علماء کا، وہ یہ ہے کہ نہیں، چونکہ اس نے ایک ایسا جرم کیا ہے، ایسی غلطی کی ہے جو جس کی گنجائش نہیں تھی، وقت سے پہلے اس نے یہ کام کیا ہے. اس کا وقت 4 مہینے 10 دن مکمل ہو جانے کے بعد تھا، لیکن وقت سے پہلے اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے اب اسے اس حق سے بعد میں بھی محروم کر دیا جائے گا، بعد میں بھی محروم کر دیا جائے گا. یعنی بعد میں بھی اسے حق نہیں ہوگا کہ وہ نکاح کا پیغام دے اور عقد کر سکے، نکاح کر سکے. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میراث میں نظام یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ جو ہے وہ میراث سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو مورث، یعنی جو وارث بنانے والا ہے، جس کی وفات کے بعد وہ اس کے مال کا وارث ہوگا. اگر وارث ہونے والا زندگی ہی میں جلدی کرے اور مال حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس مقصد سے، اس نیت سے وہ اپنے مورث کو قتل کر دے، اپنے وارث بنانے والے کو قتل کر دے. اس کی مثال یہ، مثال کوئی بچہ اپنے باپ کو قتل کر دے کہ قتل کر دوں گا، جب موت ہو جائے گی تو مال کے وارثین میں سے مال کے وارثین وارث ہوں گے، میں بھی اس میں وارث ہوں گا. تو اس سلسلے میں فیصلہ یہ ہے قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا کہ جو آدمی اپنے مورث کو قتل کرے گا وہ میراث سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ وقت سے پہلے وہ یہ کام کر رہا ہے، قتل کر کے موت لا رہا ہے اور موت کے بعد وارث ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے اس نے یہ جرم ایسا کیا ہے کہ اب وہ قتل کر چکا ہے، موت ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اب اس کا مال جب بٹے گا تو وہ اس سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے وقت سے پہلے یہ کام کیا ہے. اور اس سلسلے میں فقہ کا قاعدہ ہے، من تعجل شیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. جو شخص وقت سے پہلے کسی چیز کی جلدی کرے گا اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا. تو چونکہ جلدی کی ہے، جیسے وہ جلدی کرنے کی وجہ سے میراث سے محروم کر دیا جائے گا، ایسے اس شخص نے 4 مہینے 10 دن سے کے بیچ میں اس نے یہ جلدی کی ہے، اسے 4 مہینے 10 دن کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے جلدی کی ہے، اس لیے اب وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی وہ عقد نکاح نہیں کر سکتا، جلدی کرنے کی وجہ سے اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا. تو اہل علم کی 2 رائے ہے، اور زیادہ جو قریب رائے محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے گزرنے کے بعد وہ نئے سرے سے نکاح کر سکتا ہے، اب پیغام دے سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو پیغام دیا تھا چوری چھپے اور عقد نکاح کر لیا تھا وہ ویلڈ نہیں تھا، باطل تھا، وہ لغو تھا، اس کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا، اس کو مانا ہی نہیں گیا. تو جو صورتحال عام حالات میں تھی وہی صورتحال باقی بچی. اب وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد نئے سرے سے پیغام نکاح بھی دے سکتا ہے اور عقد نکاح بھی کر سکتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دل میں ہے، تمہارے جی میں، تمہارے نفس میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. یعنی یہی عورتوں وفات پانے والی، جن عورتوں کے شوہروں کی وفات ہو جائے ان کے بارے میں تمہارے دل میں کیا ہے، تم رغبت رکھ رہے ہو، نکاح کرنے کی کوشش کر رہے ہو، پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہو، خفیہ اگر کوئی تعلق، مثال کے طور پر پیغام نکاح وغیرہ کا خفیہ اگر تم نے کوئی طریقہ اختیار کر رکھا ہے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں رازدارانہ کوئی کام کر لوں گا، چوری چھپے کوئی کام کر لوں گا. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، اس کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور اس کا حساب و کتاب ہوگا. اللہ فرماتا ہے فاحذروا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو یعنی چوکنا رہو، محتاط رہو اور اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور نہایت ہی حلیم و بردبار ہے. اب دیکھیے 2 باتیں یہاں پر کہی گئی. جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہو، اس سے ڈر کے رہو. اور آگے کہا گیا جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا بردبار ہے. دونوں چیزیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ترہیب کر رہا ہے یعنی ڈرا رہا ہے، چوکنا کر رہا ہے اور الرٹ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل کی چیزوں کو، اس لیے تم اس سے بچ کے رہو، ڈر کے رہو، خوب جانتا ہے.
اور دوسرے اگلے ٹکڑے میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور دونوں میں تعبیر وہی ہے، جان لو جان لو، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی کتاب کے اندر اپنے بندوں کو نصیحت کرنے کا اور سمجھانے کا مثال کے طور پر جو انداز ہے وہ انداز ترہیب اور ترغیب دونوں کا ہے، یعنی ڈرا کے نصیحت کرنا، عذاب کی دھمکی دے کر کے نصیحت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کا وعدہ کر کے نصیحت کرنا، یہ دونوں اسلوب ہے۔ اور یہ اللہ کے کلام میں بہت ساری جگہوں پر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کا ذکر کرتا ہے، اپنی جہنم کا ذکر کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت اور اپنی جنت کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھے، اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی رہے۔ اللہ کے عذاب کا ڈر ہی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ مایوس ہونے لگے، یہ چیز غلط ہو جائے گی، کیونکہ ایمان دونوں چیزوں کا نام ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے اور اس کی رحمت کی امید کرنے کے بیچ میں، تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے، عقیدے کے علماء نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ کی رحمت سے امید لگانے، اللہ کی رحمت کی امید کرنے کی مثال پرندے کے دو پروں جیسی ہے۔ پرندہ جب اڑتا ہے تو اس کی اڑان کے اندر کبھی ایک یہ پہلو غالب ہوتا ہے، کبھی یہ پہلو غالب ہوتا ہے، کبھی اس کا دایاں پیر پر نیچے کی طرف ہوتا ہے، کبھی اس کا بایاں پر نیچے کی طرف ہوتا ہے، کبھی یہ نیچے، کبھی یہ نیچے، کبھی یہ اونچا، کبھی یہ اونچا۔ تو یہ گویا کہ توازن ہونا چاہیے۔ خوف اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور اتنی امید نہیں لگا لینی چاہیے کہ اللہ کا ڈر ختم ہو جائے۔ اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، تو آپ بتائیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں۔ تو مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آدمی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے گا تو انسان تو کفر میں، شرک میں داخل ہو جائے گا، بدعقیدگی میں داخل ہو جائے گا، اپنے نفس کی غلامی کرنے لگے گا، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں، آخرت کا خوف نہیں، اللہ کے عذاب کا، جہنم کا خوف نہیں۔ تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ اسلوب ہے اللہ کے کلام کا، اور یہاں بھی اس کی ایک مثال موجود ہے۔ اللہ نے خوف بھی دلایا ہے اور اگلے ٹکڑے کے اندر اپنی مغفرت اور بخشش کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس اصول کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں بھی۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں تاکہ اس کے گناہوں سے بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں تاکہ اللہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کو پانے کی لالچ اور اس کی طلب بھی رکھیں۔ یہ ایمان ساتھ ساتھ چلتا رہے، خوف اور رجا کا ایمان، یہ خوف اور رجا یعنی امید اور ڈر کے درمیان زندگی گزارتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی قدم بوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت سے زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا اور آپ کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انجام جنت ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا، اور آپ دیکھیں کہ اتنے سارے احکام بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں بیان فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل ایسے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں، راز سے متعلق ہیں، سری مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، خفیہ تعلقات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ساری باتیں سمجھا دی گئی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے لیے، ان تمام پابندیوں، تمام احکامات کو زندگی میں لانے کے لیے، اسی کے مطابق چلنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ بندہ، ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور یہ ایمان رکھے کہ ہم چوری چھپے بھی کوئی کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں رہو، جہاں کہیں رہو، جس حالت میں بھی رہو، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے معاملے میں کوئی بھی نہ وقت الگ تھلگ ہے اور نہ کوئی موسم الگ تھلگ ہے اور نہ کسی کا مسئلہ الگ تھلگ ہے، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر طرح کے لوگوں کے لیے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کو، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ہماری آرزوؤں کو، بھاوناؤں کو، تمناؤں کو جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہرحال اس ایمان کے ساتھ جینے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ فائدہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر اور اس طرح کی جو بھی خفیہ چیزیں ہیں
جو چوری چھپے ہم کرنا چاہتے ہیں، جو بندوں اللہ کے بندوں اور انسانوں کی نگاہوں سے بچ کر کے ہم کرنا چاہتے ہیں، ایسے تمام کاموں میں سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے بچ کر کے کہاں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کہاں کھو جائیں گے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا في الارض، ایک ذرہ بھی نہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوجھل ہے، نہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوجھل ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے احکام کو اپنی زندگی میں اسی طرح سے لانے کی، اسی طرح اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کی ہدایت ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔